نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کو چلانے والی ہے، اور ہماری جو سانسوں کی تسبیح بنی ہوئی ہے یہ بھی اسی کا مالک اللہ ہے جس نے یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ اور پوری کائنات کو چلانے والا فقط ایک اللہ کی ذات ہے جس نے سمندروں کے اندر بھی جانوروں کو روزی دینے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور خشکی پر بھی جتنی مخلوقات ہے ان کو بھی رزق دینے والی فقط ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہمارا ذہن، ہماری سوچ اس مقام سے ہٹ کر اس دنیا کے لوگوں پر فوکس ہو چکی ہے، جس وجہ سے دنیا ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اگر اپنا پورا ٹرسٹ اللہ پر کر دیا جائے، مکمل یقین اللہ پر کر دیا جائے، تو خدا کی قسم اس کی جو بھوک یا اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ ایسے آپ کے حل ہوں جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان اب اس دور میں صرف اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر اتنے لوگ ہیں کہ جن کی غذائیت نہیں پوری۔ خصوصاً میرا ایک شعبہ میڈیکل سے ہے، میں میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، تو کافی بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہی ان کو غذا اچھی نہیں مل رہی، ماں خود کھا نہیں رہی، اس کو اچھی غذا مل ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، بچہ پیدائشی طور پر ہی ویک جو ہے وہ باہر آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسئلے بنے ہوئے ہیں؟ ہر بندہ کیوں پریشان حال ہے؟ صرف فقط یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی یادوں کو چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ پر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، سچ کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام چھوڑ دیا، اور بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک۔ اگر صبح اٹھتے ہیں تو یہی خیال ہوتا ہے، دن کو گھر میں لیٹتا ہے تو یہی خیال ہوتا ہے، رات کو بھی سونے سے پہلے بس یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بس اسی سلسلے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، اس معاملات کو ختم کرو، اللہ کی یاد میں گمسم ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اگر اپنے تمام معاملات اللہ کے اوپر سپرد کر دیے، اللہ کے ذمہ لگا دیے، اللہ پاک وہ ذات ہے جو آپ کے تمام معاملات کو حل فرما دیں گے۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، آپ بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ آپ نے تو بھروسہ اس بندوں پر کیا ہوا ہے، اور وہ بندے جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بس یہ کیا ہے؟ اپنی سوچ کو بدلو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کیونکہ یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں فقط صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ ہم کوٹھیاں بناتے رہیں، ہم مال اکٹھا کرتے رہیں، خواہ کسی کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا نظام آ چکا ہے کہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی روتا ہے تو روتا رہے، کسی کا معصوم بچہ ذلیل و خوار ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن اس نے کیا کرنا ہے؟ بس ادھر سے مال کھینچنا ہے، جس طریقے سے بھی کھینچنا ہے، اپنے گھر میں لے کر آنا ہے، ادھر کوٹھیاں بنانی ہیں، ادھر بڑے بڑے کپڑے، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر کھڑی کرنی ہے۔ میرے بھائی، وہ بھی انسان ہے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بھی معصوم بچے ہیں۔ کیا صرف آپ کے ہی بچے ہیں؟ صرف آپ کی جسم ہے؟
میرے بھائی تھوڑا سا اس بات پر غور کریں، یہ ایک بہت لمبی تفصیل کے ساتھ ہم ادھر چلے گئے ہیں، اور ہم اب ریورس آتے ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا میں صرف فقط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے لیے۔ یہ پوری کائنات کو سجایا ہے، زمین آسمان یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو اب اللہ کا آرڈر ہے، کیونکہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی آرڈر ہے کہ آپ بھی بھیجیں۔ اور میں تمام اپنے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب مل کر اب درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود بھیجنے کے بعد ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی آہستہ سے پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ اگر خواب کی حالت میں اگر آپ نے تربوز کو دیکھا ہے، تربوز دیکھا ہے، جو کہ آج کل وائرل ہوئی ہے ایک ویڈیو بھی کہ ہر دانہ لال ہے، لال ہے بھائی لال ہے، تو وہ تربوز اس کو کہتے ہیں۔ تو تربوز اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے، وہ تو بڑا انہوں نے شغل بنایا ہوا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، یہ دنیا ہے۔ تو اگر خواب کی حالت میں آپ نے تربوز کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دولت ہاتھ آئے گی، عظمت و عزت پائے گا۔ اگر خواب کی حالت میں تربوز کو پکا ہوا دیکھا ہے تو جسم کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ آپ کا جسم بالکل بیماریوں سے پاک ہوگا اور بالکل صحت مند ہوگا۔ اگر خواب کی حالت میں آپ نے تربوز کھایا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے ماہرین کے نظر میں کہ مال و دولت اور نعمت پائے گا اور خوشیاں حاصل ہوں گی، مسرت حاصل ہوگی۔ تو یہ اس کے متعلق اگر آپ کو کسی قسم کا اگر خواب آتا ہے تربوز کے ریلیٹڈ تو ہمیں کمنٹ سیشن میں بھیج دیجئے۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر اس کی صحیح تعبیر بتائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔